ذرا ہم غور کریں کہ ہمیں کتنی خدمت اور فکر کو کتنا صحیح رکھنا چاہیے. توجہ نہیں کرنی چاہیے. دو پیسہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پیسہ ہے میرے کہنے میں آپ پابندی لگا دیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دولت رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی طرح ہے، اس کو جہاں بھی خرچ کیجیے صحیح کیجیے. میرے جملے کی طرف توجہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پیسہ ہے نہ خرچ کیجیے، کپڑے اچھے نہ کیجیے پہنیے. یہ تو اسلام نے بھی کہا ہے جتنے اچھے پہن سکتے ہو پہنیے، مگر بلا دوسرے کو ناجائز خرچ نہ کیجیے، غلط خرچ نہ کیجیے. امام صادق علیہ السلام کچھ صحابی کھانا کھا رہے تھے، کھانا پلیٹ میں بچی. دیکھیے مجلس سے یہ شعور دیتے ہیں. اگر مجلسوں سے یہ شعور ملتا ہے آپ کو تو بہت اچھا، اور اگر مجلسوں سے یہ شعور نہیں ملتا کوئی مسئلہ ہی نہیں. مجلس سے کیا شعور دیتی ہے؟ مجلس سے یہ شعور دیتی ہیں کہ کھانا ان کی پلیٹوں میں بچا ہوا تھا، 1.5 دن کا بچ چکا تھا، جو فالتو کھانا تھا انہوں نے اپنے پلیٹوں میں چھوڑ دیا. امام کی نگاہ پڑی. دیکھیے اب امام تصور پیش کرتے ہیں اور امام بتاتے ہیں کہ آدمی کو کیسا سوچنا چاہیے. امام نے فرمایا اگر تمہارا ہی پیٹ بھر چکا ہے تو دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بھوک سے جوجھ رہے ہیں. تو اس اعتبار سے روٹی کو، چاول کو غلط خرچ نہ کیجیے. اتنا ہی لیجیے جتنا آپ کو کھانا ہے. دیکھیے آپ کو میری باتیں سخت تو لگ رہی ہوں گی اور سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں یار یہ مولوی ملا کہاں سے ہے، لیکن واقعی میں ایک حقیقت کہنا چاہتا ہوں، ایک تلخ حقیقت. اور آج تو کل تمہیں چلا ہی جاؤں گا انشاءاللہ. اگلے سال کا زندگی کی خبر بھی نہیں ہے تو بلانے کا کیا اعتبار ہے کہ نہیں؟ زندگی کی خبر نہیں ہے. مولانا کی سلامتی کے لیے آواز بلند تر نعرہ سلوات. ایک طرف آپ کا تصور یہ ہے کہ تبرک بہت بابرکت ہے، احترام کے لائق ہے. جب تک آپ کھاتے ہیں کیا تبرک تب تک ہی تبرک رہتا ہے؟ جب آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ تبرک نہیں رہتا. میں آپ کو اس کو کھولنا چاہ رہا ہوں، یعنی غلط دھوکے میں نہ رہے. آپ مجھے ثابت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم کتنے کھوکھلے لوگ، ہم کتنے بناوٹی لوگ. یعنی جب تک ہم کھا رہے ہیں تب تک وہ تبرک ہے، اور جب ہم اس کو چھوڑ کے چل دیے پیروں میں بھی آ رہا ہے، گر بھی رہا ہے، پھینک بھی رہے ہیں، نالی تھالی میں بھی جا رہا ہے، تو اب تبرک نہیں رہا میرے بھائی. کیسا سوچتے ہیں؟ تو فکر کو سوچنے کے لیے کچھ عقل مندی سے کام لینا چاہیے. قرآن مجید میں آیت ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ نے سب سے اشرف و اعلیٰ انسان کو بنایا. تو جب سب سے افضل مجھے بنایا ہے تو مجھ پہ کسی کی حکومت بھی نہیں ہو سکتی. جن کو مجھ سے بہتر نہیں بنایا مجھے سب سے بہتر اللہ نے بنایا ہے. تو جب مجھے سب سے بہتر اللہ نے بنایا ہے تو اب جن مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا یا پہنچا سکتا ہے. کئی باتیں ہم نے آپ کی کانوں سے، اپنے کانوں سے سنی کہ جن کا حملہ ہو گیا ہے، جن کا حملہ ہو گیا ہے، جن کی اوقات نہیں ہے کہ انسان پر حملہ کر سکے، جن کی اوقات نہیں کہ انسان پر حملہ کر سکے. اگر بات لگ رہی ہے کہ مولانا صاحب معمولی بات کہہ رہے ہیں تو دلیل پیش کرتا ہوں. پہلے ہی خطبے میں حضرت علی علیہ السلام نے
नहजुल बलागा के पहले खुतबे में इमाम